بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں اگر کوئی چیز گری ہوئی ملے اور پھر اس کا مالک ہمیں نظر آ جائے، اس کا مالک ہمیں مل جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے آج کی حدیث مبارکہ کا موضوع، اور حدیث مبارکہ میں مشکات المصابیح کتاب البیوع، اور کتاب البیوع میں باب ہے لقطہ کا، اور 3055ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ دوسری طرف 15ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وجد دینارا فأتی به فاطمة رضی اللہ عنها فسأل عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذا رزق الله فأكل منه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأكل علی وفاطمة رضی اللہ عنہما فلما كان بعد ذلك أتب امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار، رواہ ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث سنن ابی داود میں ہے۔ اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، جبکہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے دیگر محدثین کرام کی آراء کا بھی میں ایک مختصر جائزہ پیش کر دوں، اگرچہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مناسب ہے کہ حافظ ابن حجر تلخیص الخبیر میں اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ ابن الملقن نے بھی خلاصۃ البدر المنیر میں اس پر تھوڑا سا اعتراض کیا۔ شیخ شعیب الارناؤط کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔ امام منذری کا بھی یہی موقف ہے، لیکن شیخ شعیب الارناؤط ہی سنن ابی داؤد کی تخریج میں اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دے رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے، مختلف روایات کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ روایت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس ذات بابرکات کی مہربانی سے کسی بھی لحاظ سے ناقابل حجت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے قابل حجت ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دینار ملا، وہ اسے اٹھا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا رزق ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو خرچ کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عورت دینار تلاش کرتی ہوئی آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اس عورت کو یہ دینار ادا کر دو، یہ دینار اس عورت کو دے دو اپنی جیب سے۔ معزز خواتین حضرات، ویسے تو یہ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے دو تین موٹی موٹی باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اہل و عیال ہیں، یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا، لیکن دوسری طرف جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی طور پر کمزور رکھا، تاکہ وہ لوگ ہمارے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بن سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی گمشدہ چیز کو استعمال کر لیا ہے اور اس کا مالک مل جاتا ہے، تو اس چیز کی قیمت یا وہ چیز ویسی کی ویسی اس مالک کے حوالے کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والی قیمتی آراء کا میں ہمیشہ انتظار کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔